ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یار اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کیا اس میں ایسی خاص بات ہے. تو انسان جو ممتاز ہوتا ہے نا وہ اپنی کوالٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی 2 آنکھیں اس کی بھی 2 آنکھیں تو دونوں برابر ہیں. کبھی بھی کسی فیلڈ میں آپ اگر ایکسیلنس پیدا کرتے ہیں، اس میں اعلیٰ معیار پہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور ایک آدمی نے نہیں پڑھا ہوا، یہ اکاؤنٹنسی اس نے نہیں پڑھی ہوئی. اب آپ کہیں کہ یار یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو اس کی 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ کیوں ہے؟ اس کے کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں؟ میں بھی اسی کی طرح انسان ہوں، اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اس سے زیادہ میری باڈی اچھی ہے، میرا خاندان اس سے زیادہ اچھا ہے، میری تنخواہ 50,000 ہے، اس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے. تو فرق کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، فرق ہو رہا ہے اس کی کوالٹیز کی وجہ سے، فرق ہو رہا ہے اس کی خصوصیات اور اس کی صفات کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ صفات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی برکت والے بن سکتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بستی والے ایمان لے آئیں اور ان کے دل میں میرا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان پر ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. سورہ اعراف کی آیت ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ برکتوں کے دروازے کھولنے کا معیار، پہلا معیار ایمان. کافر کو کبھی برکت نصیب نہیں ہو سکتی، کافر کو کبھی برکت نصیب. ایک مومن کو برکت پہ تو رشک کرنا چاہیے، کثرت پہ رشک نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس برکت ہے نا، کسی کے مال میں، اولاد میں، علم میں، پیسے میں، رزق میں، اس پہ تو رشک کریں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد 2 چیزوں میں جائز ہے. حسد سے مراد اس حدیث میں رشک ہے، کہ 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے. پہلا شخص رجل آتاہ اللہ علما، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس کے علم سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ان دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ کامن چیز برکت ہے، کہ علم ہے اور اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پیسہ ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. یہ دونوں برکت کی نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا اس کے علاوہ کسی چیز میں رشک جائز نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم اس کے پاس کثرت تو ہو سکتی ہے، زیادہ پیسہ تو ہو سکتا ہے، زیادہ اولاد تو ہو سکتی ہے، اچھی ٹیکنالوجی تو ہو سکتی ہے، مٹیریلسٹک لائف میں بہت ایڈوانس تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ قابل رشک نہیں ہے، قابل رشک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، 3 لوگوں کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ان میں سے پہلا شخص حضور نے فرمایا جیفت الکافر، کافر کی مردہ لاش کے قریب کبھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. پہلا شخص جس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے وہ کافر کی لاش ہے. تو پہلی صفت اللہ فرماتے ایمان. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی. اس کی قدر ہم کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا.
اس پر آپ کا شکر. دوسری چیز اللہ نے فرمایا واتقوا، میرا خوف، میرا ڈر، میرا تقوی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. وہ حقوق اللہ کے اندر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہوں اور حقوق العباد میں بھی اللہ کا ڈر رکھتے ہوں. کسی انسان کے ساتھ معاملہ آ جائے، اس کو پتا ہو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. بیوی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو وہ معاملہ اس نیت سے اور ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کرے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بیوی سے کیسے بات کی تھی، بیٹے سے کیسے بیہیو کیا تھا، اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ کا لائف اسٹائل کیسا تھا. یہ تقوی پیدا ہو جائے نماز میں بھی اور عملی زندگی میں جن چیزوں کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے ان کاموں میں بھی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میں ان کو برکتیں عطا کر دوں گا. اب ہر آدمی کی برکت اسی کے بقدر ہوگی. کس آدمی کو وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے کو اپنی زندگی میں برکت کتنی اللہ نے دی ہے، اس کا پیرامیٹر، اس کا کرائٹیریا، اس کے لیے سٹینڈرڈ، معیار کیا ہے. تو معیار یہ ہے وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. مجھے جب غصہ آتا ہے تو کیا مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے یا جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہوں. جب میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یا بس جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، کسی کو دغا دیا، میری بلا سے جو کچھ کر سکتا تھا کمانے کے لیے کر لیا. اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. جس فیلڈ میں اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا اس فیلڈ میں اللہ کی برکت اس سے اٹھ جائے گی. اولاد کی تربیت ہے، آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ کا مطمع نظر، زندگی کا مقصد آپ نے اولاد کی تربیت میں اس چیز کو بنایا کہ یہ کسی طرح زیادہ پیسہ کمائے. اور بس یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زیادہ پیسہ کمانا ممنوع نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ برکت اس میں ملی ہوئی ہو. اور ایک آدمی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اچھا کمائے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بن جائے. اس کو حلال حرام کا پتہ ہو، اس کو ماں باپ کا پتہ ہو، اس کو بہن بھائیوں کا پتہ ہو، اس کو انسانوں کا پتہ ہو، اس کو حقوق العباد کا پتہ ہو، اس کو اللہ کے حقوق کا پتہ ہو. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا، سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بن جائے. تو اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے ساتھ اس نیت سے محنت کرے گا، اس کا مطلب اس کا مطلب کہ اولاد کی تربیت میں اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے. تو پھر جب اس کی اولاد بڑی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرما دیں گے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جب دین کا علم، ہمارے ہاں دو ایکسٹریم، دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بچے کو مدرسے کا منہ ہی نہیں دکھانا، بس اس کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور بعض والدین تو یہ تک کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا. ہم نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں، ان کی اولاد ہمیں آ کے خود بتاتی تھی کہ بھائی مجھے والد صاحب نے منع کیا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تمہیں جو ہے نا کوئی ڈی ٹریک کر دیں گے. ڈی ٹریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نماز پہ ہی لگائے گا نا بھائی کہ نماز پڑھ لو، پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کرو، کچھ ٹائم تلاوت بھی کر لیا کرو. یہ ڈی ٹریکنگ ہے. اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اس کو بالکل مسجد مدرسے میں داخل کیا اور دنیا کے معاملات کی اس کو کوئی خبر بھی نہیں ہونے دی. وہ ساری زندگی مدرسے میں تو نہیں گزارے گا، اس کو تو باہر نکلنا ہے.
تو اگر مدرسے میں ڈالا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں ڈالا، ایک ہفتے بعد آ رہا ہے، 2 ہفتے بعد آ رہا ہے، مہینے بعد آ رہا ہے، بعض اوقات 6 سال کے بچوں کو رہائشی داخل کروا دیتے ہیں والدین. 6 سال کا بچہ ہے، وہ آتے ہیں مدرسے میں کہ بھائی آپ اس کو داخل کرواتے ہیں. تو اگر 6 سال کے بچے کو آپ نے داخل کروایا، اس کا مطلب آپ اس کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اسے. آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں. دنیا کا مشکل ترین کام اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہے. صحیح تربیت. پالتے تو جانور بھی ہیں اپنے بچے کو، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. بچے کو پالنا جانور بھی پالتا ہے. جانور کے پالنے میں اور انسان کے پالنے میں فرق تربیت کا ہے کہ جانور تربیت نہیں کرتا، انسان تربیت کرتا ہے. اور تربیت ایسی چیز ہے کہ کچھ تقاضے پالنے کے ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے. آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا بچہ جو منہ سے نکالے آپ پورا کر دیں. یہ پالنے کا تقاضا ہے، پرورش کا. تربیت کا تقاضا ہے کہ ایسے نہ کریں. تو بچہ تربیت سے بنتا ہے، پالنے سے نہیں بنتا. تربیت سے بچہ بنتا ہے. بچے کو اگر آپ پال رہے ہیں نا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ اگر گدھا یا کتا یا بلی یہ اپنے بچوں کو نہ پالتے. آپ پرندوں کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کی کتنی کیئر کرتے ہیں وہ. کوئی بھی دنیا کی مخلوق اٹھا لیں، انسان کو جو چیز ڈسٹنگوش، ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ اس کی تربیت.